جوہر سلیم صاحب گفتگو کر رہے تھے. سر آپ کہہ رہے تھے کہ لوز لوز سچویشن ہے دونوں جانب, ایک ہائی رسک سٹریٹجی بنی, آف ریمپ درکار ہے. کیا اسرائیل وہ آف ریمپ ہونے دے گا جو پوری دنیا کو درکار ہے اس وقت؟ بالکل, میں یہی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں اس کے بعد اگر جنگ اس کے بعد جو طوالت اختیار کرتی ہے اور جو نیکسٹ فیز آئے گا اس میں نہ امریکہ کو فائدہ ہے بیکاز کیجولٹیز کا رسک بہت ہے. اسپیشل فورسز کی جو بات ہے, جو آپریشنز ہیں, یہ تو میں 3 ہفتے پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ پلان کر رہے ہیں اور شاید اس جنگ سے بھی پہلے کہ کیونکہ وہ پلانز تو ہمیشہ ہوتے ہیں, لیکن اس میں بہت ہی زیادہ ہائی رسک ان کے لیے, ایران کے لیے بھی ہے. ایران نے بھی بہت زیادہ ڈیمیج لیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹیکٹیکلی. اسرائیل کو البتہ فائدہ ہے, نیتن یاہو کو پرسنلی فائدہ ہے کیونکہ اس کی سیاسی بقا اسی میں ہے کہ جنگیں چلتی رہیں اور وہ جو ہے نا, اور ساتھ ہی نیشنلی فائدہ یہ ہے کہ جی وہ ایران جتنی لمبی جنگ ہوتی ہے وہ ایران کی کیپیسٹی کو اتنا ہی زیادہ, اسرائیل میں بھی ہو رہے ہیں اس وقت, نہیں وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. دیکھیں ابھی بھی اگر جو لاسٹ سروے تھا وہاں پہ جو پبلک اوپینین پول تھا 90% کی سپورٹ تھی اس کو, لیکن جو لاسٹ پوائنٹ میں اس پہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ دیکھیں ایران کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جنگ جو سی ہے ایک پراکسی وار میں بدل رہی ہے. جو امریکہ اور چائنا کی ایک وہ جو ہے نا, جو چائنا کی کنٹینمنٹ پالیسی ہے, یہ اس کا بھی حصہ نہ بن جائے اور پھر ایران اس جو ہے نا آئی آف دا اسٹارم میں آ رہا ہے. وہ کس طرح, کیونکہ دیکھیں امریکہ پھر یہ چاہے گا کہ آہستہ آہستہ چائنا کو ڈینائی کرے یہ سارا تیل جو ہے, اس کو پھر وہ تو کہیں گے ٹھیک ہے اس کو ڈسٹرائے کرتے جائیں. چوائس نہیں تھی وار, یہ کہہ رہا ہوں بالکل صحیح ہے, لیکن اس سے آگے اگر یہ جنگ چلتی ہے تو یہ پھر ایران کے لیے اچھا نہیں, بیکاز یہ ایک تو اسرائیل کے لیے فائدہ مند ہوگا اور پھر ایک بات پراکسی وار کی طرف چلی جائے گی جس میں چائنا اور رشیا کا رول اور بھی امپورٹنٹ ہوتا جائے گا. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا کو بھی سوٹ نہیں کرتی ہے اس کی طوالت, اس لیے کہ چائنا 2 قسم کی ڈیمیج لے رہا ہے اس سے. ایک تو یہ جو آئل کی اور گیس کی ترسیل بند ہو رہی ہے یہ, اور دوسری اگر دنیا ریسیشن کی طرف یا ڈپریشن کی طرف جاتی ہے تو چائنا دنیا کی سب سے بڑی ٹریڈنگ پاور ہے, سب سے بڑی مینوفیکچرنگ پاور ہے, امریکہ سے بڑا ہے ان دونوں چیزوں میں. تو سب سے زیادہ ڈیمیج دنیا میں ریسیشن کا یا ڈپریشن کا وہ چائنا کو ہوتا ہے, بیکاز چائنا کی ایکسپورٹ پلیٹ فارم اکانومی ہے, امریکہ کی نہیں ہے. امریکہ کی اکانومی بیسڈ ہے ڈومیسٹک کنزمپشن پہ, چائنا کی اکانومی بیسڈ ہے ایکسپورٹس کے اوپر. تو سب سے زیادہ نقصان تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ تھوڑی اور چلتی ہے تو چائنا شاید ان کی طرف سے بھی کچھ کوششیں ہوں گی پھر اس کے بعد اس کو جو ہے نا مصالحت کی طرف لے کے جانے کے لیے. زیغم صاحب جو گفتگو کریں آپ, ایک تو اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, دوسرا آپ کے خیال میں کیا ایران میں جو بات ہوئی کہ فیوریبل رجیم کیا وہ مل پائے گی اگر وہ امریکہ کی ابھی بھی خواہش ہے, اور ایک این پی ٹی سے نکلنے کی اس وقت ایران بات کر رہا ہے, اس کو کامنٹ کیجئے گا. دیکھیں ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں اسرائیل اور امریکہ کے وار آبجیکٹیوز میں فرق کرنے کی ضرورت ہے. جو اسرائیل کے وار آبجیکٹیوز ہیں وہ اکثر وہ اہمیت اختیار کرتے ہیں اور امریکہ کے وار آبجیکٹیو پیچھے چلے جاتے ہیں مڈل ایسٹ کے معاملے میں. اس وقت امریکہ میں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ اسرائیل کی جنگ ہے, آپ کدھر پھنس گئے, کیسے ڈیفرنس کریٹ کریں کہ وہ الائز کے طور پر آ رہے ہیں. جی یہی بات ہے نا کہ اس وقت جو اسرائیل کا جو وار آبجیکٹیو ہے وہ رجیم کی ہی نہیں اسٹیٹ کی انہائلیشن ہے, جو وہ پہلے 3 ملکوں میں اچیو کر چکا ہے. کیونکہ اسرائیل کے نزدیک ایران ایک ایگزسٹنشل تھریٹ ہے, وجودی خطرہ ہے. امریکہ کے لیے وجودی خطرہ نہیں ہے, اسرائیل کے لیے ایران وجودی خطرہ ہے. وجودی خطرے کا مطلب یہ ہے کہ ایگزسٹنشل تھریٹ کو آپ ختم نہیں کریں گے. جب تک آپ ایگزسٹنشل تھریٹ کو نیوٹرلائز نہیں کریں گے آپ کی ایگزسٹنس خطرے میں ہوگی. اس پر پورے اسرائیل کا اتفاق ہے. تو اسرائیل کا اس میں کوئی شک نہیں, مقصد یہ ہے کہ نہ صرف رجیم بلکہ اسٹیٹ کو کولیپس کیا جائے. اور ڈی کیپیٹیشن کوئی معمولی بات نہیں تھی, ایک بندہ نہیں مار دیا. ویو آفٹر ویو لیڈرشپ کو ختم کیا جا رہا ہے, اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کو ختم کیا جا رہا ہے. اسٹیٹ کے جو کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ ان پہ کیوں حملے ہو رہے ہیں, ان کو ختم کیا جا رہا ہے. انڈسٹری کو ختم کیا جا رہا ہے, یونیورسٹیز پہ اٹیک کیا جا رہا ہے. تو یہ رجیم ہی نہیں, اسٹیٹ کی کولیپس اسرائیل کا آبجیکٹیو ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور اس کو اچیو کرنے کی ابھی تک ایک کوشش کی گئی ہے اور اس میں مشکل جو ہے وہ پیش آئی ہے. سیکنڈلی دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا 21st سینچری وار, میرے خیال ہے ہمیں جو اسمیٹرک وار ہے اس کو ایک ڈبے میں نہیں ڈالنا چاہیے. ہم نہیں ڈال سکتے. کیوں نہیں ڈال سکتے؟ یہ طالبان والی جنگ نہیں ہے. طالبان اپنے ملک میں ایک آکوپائنگ فورس کو ٹیررزم کے ذریعے تھکا رہے تھے, دیٹس آل. 20 سال تک وہ نہیں نکال سکے, ایک قصبے پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکے. امریکہ چاہتا تو 20 سال اور بھی رہ سکتا تھا. امریکہ تو 2-3 سال کے لیے آیا تھا, وہ 20 سال رہ گیا. طالبان کی کیا کامیابی ہے؟ اگر طالبان تو امریکہ کی کیا کامیابی ہوئی؟ دیکھیں اس پہ بات کر سکتے. دیکھیں اگر طالبان نہ ہوتے تو امریکہ 3 سال بعد چلا جاتا.
तालिबान थे तो अमेरिका 20 साल रुका। सर अमेरिकी फौज मारी गई, देखिए- कितना देखिए, खरबों का नुकसान ये उठा के भाग गए हैं यहाँ से, जैसे निकले वो तो देखिए, भागे थे। खरबों का नुकसान ये असल बात है। चंद हजार अमेरिकी फौजी मरे हैं। 20 साल में इतनी बड़ी फौज की मोबिलाइजेशन हो तो 3-4 हजार फौजी तो वैसे मर जाते हैं। जनरल साहब बताएंगे कोई बहुत बड़ा जैन लॉस। साहब, हासिल वसूल तो कुछ नहीं हासिल हुआ। वसूल उस पे यहाँ तो खुद देखिए उसमें तुम्हारे गुफ्तगू इधर- हो सकती है। चले, वो अभी इसलिए इसी पर ही- अमेरिका इसलिए आया था कि उसको अफगानिस्तान से खतरा ना हो टेररिज्म का, वो आज उसको नहीं है। जिस काम के लिए उसने $3 ट्रिलियन लगाए हैं, उस काम के आजकल वो तालिबान को $40 मिलियन दे हफ्ते रहा में देता है, और वो काम तालिबान उसके लिए कर रहे हैं। नाकामी है या कामयाबी है? वो कामयाबी है कि वो $40 मिलियन में अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर रहा है। बाकी सारे मुल्कों के लिए तालिबान खतरा अमेरिका के लिए नहीं है। ठीक हो गया। जिनके खिलाफ अमेरिका उसको तो अटैक कर रहे हैं। अब ये वार किस तरह मुख्तलिफ है? देखिए, दुनिया में पहली बार ऐसी एसिमेट्रिक वार हो रही है। वियतनाम में भी ऑक्यूपेशन हो रही थी, ऑक्यूपेशन आर्मी से लड़ रही थी। ऐसी वार हो रही है जिसमें कमजोर ताकत प्रिसिजन वेपन्स इस्तेमाल कर रही है। मुझे बताइए कौन सी जंग में इससे पहले प्रिसिजन वेपन्स इस्तेमाल हुए थे जिसमें $20,000 का जो एक ड्रोन है वो किसके सामने है? कौन सा वेपन है जिसका मुकाबला कर रहा है? देखे ना, 2 मिलियन का जो वेपन है वो उसके सामने है और 20,000 का ड्रोन उसको शिकस्त दे रहा है। दिस इज 20th century asymmetric war, different from any asymmetric war that had been fought in human history. इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ब्रेक पे जाना, मैं वापस आके जाहिद साहब की तरफ जाऊंगी। चीन और रूस की ईरान के साथ अस्करी और इक्तिसादी हिमायत, ये जब आप ये कह रहे हैं कि कौन किससे मुकाबला कर रहा है, फिर इतना कमजोर भी मत रखें। जो बैक एंड पर हिमायत मौजूद है या सपोर्ट मौजूद है, जरा उस पर भी रोशनी डाल दें। देखिए, क्योंकि देखिए जो इस वक्त मैदान जंग है स्ट्रेटेजिक लेवल पर तो बहुत बड़ा है ना। देखिए, दुनिया इस जंग के नतीजे में बदलेगी। जो खतरात है चीन के लिए कितना ये खिता है में हमने बात की। अगर ये पूरे इलाके का हेजेमान इजराइल बन जाता है जो उसका ऑब्जेक्टिव है, तो उसके बाद हमारे लिए क्या मुश्किलात होंगी? यहां से आगे भी आप सोचते हैं कि इजराइल वो हेजेमॉन बन सकता है? जीसीसी जहां से गुजर रहा है, अगर इस जंग को जीत जाता है या आसानी से जीत जाता है तो उसके हेजेमान बनने में बाकी रुकावट क्या रह गई है? पूरे इस खित्ते में कौन है जो उसके सामने खड़ा हो सके? मुझे बताइए। ईरान के गिरने के बाद उसके हेजेमान बनने में कोई शक रह जाती है? जिस तेल की आज हम बात कर रहे हैं, ऑयल हेजेमनी की, उस ऑयल का हेजेमान कौन होगा? इजराइल होगा। रीजन में जो स्ट्रेटेजिक हेजेमान है, जो मिलिट्री का हेजेमान है, वो कौन होगा? वो इजराइल होगा। तो वही डिक्टेट करेगा ना। फिर जो चीन को तेल हासिल करना है, उस तेल पे कंट्रोल किसका होगा? वैलिड क्वेश्चन है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आके अगर जंग तवालत इख्तियार करती है तो अमेरिका, चीन और रशिया के रोल्स क्या होंगे, और क्या चीन, जो जैगम साहब बात कर रहे हैं, उसकी इजाजत दे सकता है खित्ते में? इस ब्रेक के बाद